ساری کائنات زیر و زبر ہوگی، دودھ پینے والے بچوں کو مائیں اٹھا کے یوں پھینکیں گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یوں اٹھا کے پھینکیں گے کہ اے مر جاوے تو میں بچ جاواں۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر لوگ بھاگیں گے، بادشاہوں کو تخت بھولیں گے، وزیروں کو وزارت بھولے گی، اور طاقتوروں کو طاقت بھولے گی، تاجروں کو تجارت بھولے گی، زمینداروں کو زمین بھولے گی، والدین اولاد بھولیں گے، اولاد والدین بھولیں گے، افراتفری ہوگی کہ ایک آواز کے ساتھ ساری کائنات مٹی کا ڈھیر بن جائے۔ پھر اللہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کو موت دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے کون باقی ہے۔ جبریل کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے ہیں، ملک الموت عرش کے فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور میں باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت آ جائے، تو اس پر اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ آپ جبریل میکائیل کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو بچا دیں، ایموت جبریل و میکائیل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو، موت عرش کے نیچے سب کے لیے موت۔ جبریل جیسا فرشتہ، میکائیل، دھڑم دھڑم۔ پھر اللہ فرمائے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے اللہ عرش کے 4 فرشتے کا مر جائیں، وہ گئے۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ بس اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل گرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور سے پھونک رہا ہوگا، گرے گا۔ تو اللہ سور کو یوں اٹھائے گا اور جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹکا دے گا اور اسرافیل مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل نو ہی لگ گیا پتہ وے ہن میری واری آ گئی، اج تائیں ساریاں دی جند کڈی، اج اپنی نکلنی ہے، پتہ لگ جاونا۔ تو ایسے کانپے گا در 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 کہ یا اللہ اب تو بس تیرا یہ غلام ہی باقی ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، اسرائیل تو بھی مر جا، تو میری ایک مخلوق ہے، جیسے اور مخلوق کو موت ہے تجھے بھی موت۔ ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیل کر پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے۔ پھر اللہ کہیں گے من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے۔ تو ساری مر گئے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے کر فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر فرمائے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر ایک تیسرا جھٹکا دے گا، پھر فرمائے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ فرمائیں گے این الملوک، بادشاہ کدھر، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ، کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا۔ تو اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میرے بندو میں نے دنیا کو بنایا، اللہ ہم سب کو کھڑا کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ میں عرفات میں ہمارے تبلیغ کے بزرگوں کا قافلہ جہاں ٹھہرا تھا، میں دور ٹھہرا تھا، میں وہاں دعا میں شرکت کرنے کے لیے گیا، تو میرا کوئی 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔
تو میں نشانیاں رکھتا ہوا گیا، یہی جگہ، یہ جگہ، یہ جگہ، یہ جگہ۔ عصر کی دعا کے بعد جب میں باہر نکلا تو سارے مجمع کا رخ مزدلفہ کی طرف، اور ساری نشانیاں ٹوٹ گئیں، ختم، اور میں ایسے لگا جیسے میں 20 لاکھ کے مجمع میں تنہا کھڑا ہوں۔ میرا کلیجہ اچھل کے منہ کو آیا، میں کہاں جاؤں، میں اپنے ساتھیوں سے کیسے ملوں؟ تو 1 گھنٹہ جو مجھے تلاش کرنے میں لگا، مجھے اللہ نے پہنچا دیا۔ وہ میری زندگی کے کربناک لمحات میں سے ایک لمحہ تھا۔ ایک دم مجھے خیال آیا، اربوں خربوں انسان قیامت کے دن ایک دم اٹھیں گے، اگر رب نے اپنوں سے نہ ملایا تو کون ڈھونڈے؟ پتہ نہیں کس کی قبر کہاں بنے گی، کون سی مٹی مجھے کھائے گی، کون سے کیڑوں نے میرے بدن کو نوچنا ہے، اور کس قبر کی گرمی نے میری ہڈیوں کو چورا چورا بنانا ہے، اور کس طرح مجھے ہوا میں بکھیر دینا ہے، اور کون کہاں جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کے تہے خاک سوئے گا۔ قیامت کے دھماکے پر جب اللہ اٹھائے گا تو بہت خرب انسانوں کا ایک سیل رواں، میں اپنوں کو کہاں ڈھونڈوں گا، اپنے مجھے کہاں ڈھونڈیں گے، مجھے کون ملائے گا اس دن اپنوں کے ساتھ سوائے اللہ کی۔ تو میں عربی جانتا تھا، میں نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا، وہاں تو ہر شے بھولی ہوگی، صرف اپنی ذات ہوگی، کہیں دیکھنے کی سکت اور ہمت نہیں ہوگی۔ خشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، آوازیں پست ہو جائیں گی، زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی، اور کوئی کسی سے بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ کون ملائے گا اللہ کے سوا؟ کیسے ملیں گے اس کی مہربانی کے سوا؟ وہی ہے جو اس دن ملائے تو ملائے، ورنہ تو شاید اسی دن میں ایک تنہا تنہا، یہ تو یہیں سے ہی جو دکھ شروع ہوا ہے تو آگے کہاں تک جائے گا جب تک میرے اللہ کا سایہ نہ ہو۔ اس طرح اللہ اس کائنات کو ختم کرے گا اور موت کی وادی میں دھکیل دے گا۔ آج فرد جا رہے ہیں، ایک دن اجتماعی طور پر جائیں گے، اور پھر اللہ کھڑا کر کے ایک فیصلہ سنانے والا ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جانے والا ہے اور ایک طبقہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اور قیامت کا سب سے خوفناک منظر وہ ہوگا جب میرا اللہ فرمائے گا فلاں بن فلاں کو پیش کیا جائے، طارق جمیل بن علا بخش حاضر کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھیں؟ کہ ہاں یاد رکھوں گا، لیکن چند لمحات ایسے ہیں جس میں کوئی یاد عام لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہیں فرما رہا ہے، آپ تو ہر پل میں اپنی امت کو یاد رکھیں گے، جنرل بات، باقی قیامت کے لوگوں کے لیے کہ 3 مقام ایسے ہوں گے عائشہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ آپ تو ہر دم یاد کر رہے ہوں گے، آپ اپنی بات نہیں کر رہے، اوروں کی بات۔ کہ ایک جب پرچے اڑائے جائیں گے، الٹے ہاتھ میں آتا ہے یا سیدھے ہاتھ میں آتا ہے، اور ایک جب اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا فلاں بن فلاں کو بلاؤ، فلاں بن تو فلاں فلاں کی بیٹی کو حاضر کیا جائے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور ایک جب اعمال کو تولا جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ تو سب سے خوفناک وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلائے گا، ہاں جی حاضر کیا جائے۔ اگر وہ بازی ہار گیا یا ہار گئی تو اس ہار کا نام کوئی کاروبار کا ڈوبنا نہیں ہے، اس ہار کا نام الیکشن کی ہار نہیں ہے، اس ہار کا نام حکومت کا چلے جانا نہیں ہے، اس ہار کا نام جائیدادوں کا چھن جانا نہیں ہے، اس ہار کا نام جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ، پکڑو، تو اب پاکستان پولیس آتی ہے تو یہاں سے پکڑتی ہے اور ہتھ کڑیاں یہاں لگاتے ہیں، کہ اللہ کی پولیس فرشتے آئیں گے تو یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گا اور یوں جھٹکا دے گا، ایسے کر کے اس کا سارا جبڑا نکل کے وہاں تک چلا جائے گا،
اسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر اٹھ کر کہے گا ارحمونی، رحم کر دو، رحم کر دو۔ کہیں گے اللہ نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ کوئی عورت ناکام ہو گئی تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، سر کی چوٹی سے بال پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے؟ اور اگر کسی کو کامیابی کا پروانہ مل گیا، سرخرو ہو گیا یا ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، عزت کے دروازے کھولے جائیں۔ تو اسی وقت یہ جب جائیں گے اپنے اس قد میں جائیں گے، 5 فٹ 6 فٹ 5.5 فٹ، لیکن جب اللہ اعلان کرے گا کامیاب ہو گیا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ جو ہی پیپر آئے گا سیدھے ہاتھ میں، یہ نشانی ہے کہ کم بن گیا ہے، کم بن گیا، تو وہ مرد یا عورت پیپر ہاتھ میں آتے ہی نعرہ لگائے گا ہو۔ قرآن بھی کیا کلام ہے، اللہ نے اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا او، یعنی نعرے لگاتے جب لوگ کامیاب ہوتے ہیں او، اب پیپر ہاتھ میں ہوگا او، وہ سارے کہیں گے تینوں کی بڑی، تینوں کی بڑی، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر دیکھو۔ ارے بھائیو ہاتھ جوڑ دو، اس پیپر کے کالے داغ لے کے نہ مرنا، اوکھا جا ٹائم۔ یہ داغ تو ہم دھو کے بیٹھ گئے ہیں، کپڑے دھوبی نے دھو دیے، گھر میں عورتوں نے دھو دیے، دل کے داغ پانی سے نہیں دھلتے، صابن سے نہیں دھلتے، یہ ان آنسوؤں سے دھلتے ہیں۔ پیپر پڑھو، دیکھو کتنا صاف ستھرا ہے۔ وہ کہیں گے یہ تمہیں کیسے کامیابی مل گئی؟ وہ کہے گا یا کہے گی انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنا لگا رہا، تیاری کرتا رہا، تیاری کرتا رہا۔ اب یہ بڑی خوبصورت مجلس بن جائے گی، ایک مجمع ہوگا، لیکن ایک بڑا خوبصورت مکالمہ نظر آئے گا۔ ادھر یہ خوشی کا نعرہ لگا رہا ہے آؤ بھائی پیپر دیکھو۔ مجھے واقعی ہمارا ایک دوست ہوتا تھا عبد الواحد مرید کے گھر، بڑا ہی نکھٹو، اسے سارے نکھٹو تھے، زمینداروں کے بیٹے، کوئی پڑھنے کا شوق نہیں تھا، نقلیں مار کے پاس ہوتے رہے۔ عبد الواحد اس کا نام تھا، وہ ہو گیا پاس، بیچارہ ہر علی فیل ہوتا ہی ہو گیا پاس۔ تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے، تو کمرے میں داخل ہاسٹل، تو اس کے ہاتھ میں اویا دیکھو میں پاس ہو گیا جی، اویا دیکھو میں پاس ہو گیا جی، اویا دیکھو میں پاس ہو گیا جی۔ مجھے وہ عبد الواحد یاد آ گیا، تو اللہ کی قسم، ہائے 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 ہائے، جہنم سے بچ کے جنت کا ملنا، اور اس سے بھی بڑی بات ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں جہنم چھوٹا عذاب ہے، اللہ کا ناراض ہونا اس سے بھی بڑا عذاب، اور جنت چھوٹی نعمت ہے، اور اللہ کا راضی ہو جانا جنت سے بھی بڑی نعمت۔ پیپر اقرؤوا کتابیہ، پڑھ لو میں پاس ہو گیا۔ وہ کہ کیسے پاس ہوا؟ میں تیاری کرتا رہا، انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ۔ اب اللہ ان کے بیچ میں اپنی بات داخل فرمائے گا، اوپر سے اللہ فرمائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو بہت خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ کدھر؟ فی جنت عالیہ، وہ اونچی شان جنت میں، اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے کہ ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، بما ہنیئا،
مزے کے ساتھ. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کمائی کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ بیماری کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ پکانے توڑنے چھیلنے کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ پیو پیشاب نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ پاخانہ نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ 1 کروڑ سال کھاتے رہو، نہ زبان کے ذائقے میں کمی نہ پیٹ میں کمی، کھاتے جاؤ اور اللہ ہضم کرتا جا رہا ہو، کھانے کے مزے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ. ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد. ایسے بیگم صاحب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر نوک ہوگا. خادم دروازے پر دیکھے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا. کہا جی اس کے ہاتھ میں ایسے تھال ہوگا، وہ ایسے کورڈ ہوگا. کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں نے آپ کے صاحب کو یہ تحفہ پیش کرنا. سبحان اللہ، اللہ گفٹ بھیج رہا ہے. تو واقعی کہے گا جی باہر فرشتہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں تحفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت لے گا کہ میں اندر آ جاؤں. تو وہ کہے گا آ جائے. وہ آئے گا اور کہے گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لیے گفٹ آیا ہے. وہ ایسے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا، ایک پھل پڑا ہوا ہوگا. وہ کہے گا اے بھیجا اللہ نے. کہا جی کہا یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. یہ تو ہم نے ابھی کھایا، بیگنوں نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا. فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھ لو، شاید کوئی اور شے ہو. تو وہ ایک ٹکڑا نکال کے منہ میں رکھیں گے. وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لیے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکل رو. اب کیا ہوگا؟ وہ ایک جو لقمہ منہ میں رکھے گا، ایک کاش اس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالے گا یا ڈالے گی. اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں یا 10 لاکھ قسم کے پھل ہیں، اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے گا. الگ الگ 10 کروڑ ذائقے محسوس کرے گا، 10 لاکھ ذائقے محسوس کرے گا. آپ لوگ چاٹ بناتے ہیں، 3-4 پھل ملاتے ہیں تو ایک اور ہی ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے. میرا اللہ اس ایک لقمے میں ہر پھل کا الگ ذائقہ ڈال کے پھر کہے گا ہاں بھائی او یہ کوئی ہو رہے وہ اتو بھی متشابہا. کہ میرے بندے وہ تو میں نے ہم شکل تو نے کھایا تھا، یہ تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہے. پرندے آئیں گے، پرندے گھیر لیں گے، کہیں گے پرندوں کا قد ہوگا اونٹ کے برابر. اونٹ کے برابر پرندے آ کر بیٹھ جائیں گے. کہا حضور اب مجھے کھائیں. بیگم صاحب اب مجھے کھائیں. وہ تو کہا نہیں ایسے نہیں، اب مجھے کھائیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں تو بھاگنا پڑتا ہے نا. خیر آپ تو برائلر مرغیاں ہو، کون تو پہلے ہی موئیاں پئی ہوندی کدی اہیں پئی ہوندی کدی اہیں پئی ہوندی. دیکھیے جب ہمارا دیہاتی کلچر تھا اور بجلیاں نہیں ہوتی تھیں، ہمارے مہمان آتے تھے تو وہ مرغیوں کے پیچھے نوکر بھاگ رہے ہوتے تھے، آگے مرغی پیچھے نوکر. ہمارے دیرے کا نوکر ہوتا تھا چاچا گامو، میرے سامنے آ گیا اور پھدے ککڑ پھدے میاں دے پرانے آ گئے. وہ مرغی طاقتور، اس لیے تو آج کے جوانوں میں جان ہی کوئی نہیں، برائلر کھا فنا ہو گئے. تو وہ آگے ہوتے تھے، نوکر پیچھے ہوتے تھے. وہ کون کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، پھر وہ ذبح ہوتی تھی، پھر وہ پیش کی جاتی تھی. تو یہ سارے پرندے یوں آ کر بیٹھیں گے حضور اب مجھے کھائیں. نہیں اب مجھے کھائیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ موت کوئی نہیں. جب یہ کھایا جائے گا نا یہ پھر زندہ ہو جائے گا. موت کوئی نہیں. ایک پرندہ بیچ میں کہے گا آپ ان سب کو چھوڑیں اب مجھے کھائیں. وہ کہیں گے کیوں؟ تیری کیا خصوصیت ہے؟ وہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء سلسبیل. میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے اور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا. اچھا یار یہ ٹھیک ہے، اب پیش کرو. تو اس کے 70,000 پر ہوں گے اس پرندے.
وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلائے. کبھی اپنے مور کو ناچتے دیکھا؟ اپنے پروں کو جب پھیلاتا ہے کتنا حسین نظر آتا ہے. وہ یوں اپنے پر پھیلائے گا ایسے، اور پھر ان کو یوں ذرا سا حرکت دے گا. اتنا کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار دونوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی. بیگم صاحب، میاں صاحب، سامنے ڈش. 70,000 ڈشز ایک پرندے سے اللہ نکال کر کھلائے گا. کھا میرا بندہ، تجھے دنیا میں حرام کھانے سے روکا تھا نا، آج کھا. تم دنیا میں شراب سے روکا تھا نا، آج پی. تمہیں دنیا میں جھوٹ سے روکا تھا نا، آج اس سچ کی کمائی کھا. تمہیں دنیا میں ہیرا پھیری سے روکا تھا نا، آج اس کی کمائی کھا. کہ آج تیرا رب کھلانے والا بھی ہے، پلانے والا بھی ہے، دینے والا بھی ہے. یہ نہ ختم ہونے کا ہے. تو مانگنے سے تھکے گا نہیں، وہ دینے سے تھکے گا نہیں. نہ اللہ کی کوئی انتہا ہے، نہ تیری زندگی کی کوئی انتہا ہے. اب جاؤ، ہمیشہ کی زندگی گزارو، ہمیشہ کے مزے گزارو. بات فرمائیں گے، یہ میرے بندے بندی کو خوبصورت زندگی مبارک ہو، اور اس کے عالی شان پھل اور اس کی عالی شان زندگی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ایک بدو آیا، ایسے محفل تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ، جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا ہوں گے، لیکن ہوا میں اڑیں گے، زمین پر نہیں چلیں گے، ہوا میں اڑیں گے، سب زمرد. دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہوں گے؟ تو گھوڑے تو اٹھ ہی آئیں گے. جو آج کا دور ہوتا تو کوئی پوچھتا کہ جہاز بھی ہوں گے، لینڈ کروزر بھی ہوگی. آپ نے کہا اونٹ بھی ہوں گے، ہوا میں اڑیں گے. ایک بولا یا رسول اللہ کھجور ہوگی؟ کھجور ہوگی؟ آپ نے کہا ہاں ہوگی، لیکن کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. 12 ہاتھ. اب تمہیں خیال آئے گا کہ ساڑھا تک قد 5 فٹ تے 12 ہاتھ کا مطلب ہے 25 فٹ کا دانہ. تسی چاونا کیویں تے کھاونا کیویں؟ تو اللہ نے اما حوا بابا آدم کو 130 فٹ پہ بنایا تھا، وہ 130 فٹ پر اللہ واپس لوٹا دے گا. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ آپ نے کہا صحرا بھی ہے، لیکن ریت کا نہیں، مشک اور یاقوت کا صحرا ہے. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی بھی ہے؟ موسیقی بھی آپ کہاں ہے، لیکن ان کے لیے جو دنیا میں نہیں سنتے. این الذین کانوا ینزہون اسماءہم عن اصوات المزامیر. اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے بچایا اور شیطانی نغموں سے بچایا. یہ قید لگائی جائے گی. آپ نے کہا ہاں ہے. جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض. وہ کیا فیض دے گا؟ اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں اللہ کھڑی کرے گا. وہ درخت کو ایک ہوا ہے، اس کا نام ہے مثیرہ. وہ اس کو ایسے حرکت دے گی، اس کے پتے اور ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں گے. اس ٹکر سے اس درخت سے دھنیں نکلیں گی، دھنیں. ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، یہاں نہیں، ایک اور حدیث کے ساتھ جو میں پہلے حدیث بیان کر رہا ہوں یہ اس کا حصہ نہیں، اس سے پہلی کا حصہ ہے. دنیا میں جتنے سر بنائے گئے اور جتنی دھنیں تیار کی گئیں، ہر دھن، ہر سر اس درخت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنائے گا. اس کا ساتھ جنت کی لڑکیوں کو کہے گا گاؤ. پھر وہ مل کر ان کا سر ہوگا اور درخت کی لے اور دھن ہوگی. یہ سر ساز. ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑ رہا ہوں کہ یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا اور درخت کا میوزک مل کر یہ 70 برس کا پہلا نغمہ اللہ اپنے بندوں کو سنائے گا. پہلا گیت 70 سال سنتے رہو، مزے لیتے رہو، سنتے رہو، مزے لیتے رہو. کہ یا رسول اللہ، اب میں پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں. میں نے ذرا اس کو پھیلا دیا. جنت میں موسیقی ہے؟ ہے. ایک درخت کا نام ہے جس کا نام ہے فیض. اس سے اللہ تعالیٰ ہر دھن تیار کر کے سنائے گا. اور جنت کی لڑکیوں کو، اور جنت کی لڑکی کا گلا اور سر کیا ہے؟ اس سمندر میں کو ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کی آواز کیسی ہوگی، اس کا گلا کیسا ہوگا؟ اب کون بتائے اور میں کیسے بتاؤں؟
یہ کہو سلام کرو. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم. اب یہ ہے اصل گاڈ آف آنر. وہ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. یہ کہیں گے یار تسی سانو سلام کیوں کیتی جاندے ہو، تسی فرشتے اسی بندے. وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم. وہ جو آپ لوگوں نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری تھی، آج اس کے صلے میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم آپ کو سلام. فرشتے غائب ہو جائیں. عجیب گل بن، فرشتے سلام کر علی ہو گیا اور فرشتے سلام کر ہو گیا، سلام کریں عذابی لے رب کا عرش. یہ ان بڑے بڑے مالداروں نے نا اپنے چوکیدار کھڑے کیے ہوتے ہیں جو ان کو آتے جاتے سلوٹ کرتے ہیں. میں ان سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ فرعونیت ہے، اس سے توبہ کرو. ان سے سلوٹ نہیں کرتے، یہ اپنی تنخواہ کو سلوٹ کرتے ہیں. چوکیدار بھی رکھو نوکر بھی رکھو، یہ کام نہ کرواؤ. یہ تکبر ہے، یہ فرعونیت ہے. جو وردی پہنانی ہے پہناؤ، لیکن یہ نہ کرواؤ. انسانیت کی توہین ہے. یہ پیسے سے تمہیں کوئی پر نہیں لگ گئے، تمہیں بھی اس سے مٹی میں جا کے مل جانا ہے جس میں تمہارے خادم نے جا کے مل جانا ہے. شاہ و گدا کو قبر برابر کر دیتی، ادن اور آلہ کو قبر برابر کر دیتی ہے، سب کی ہڈیوں کو پگھلا دیتی ہے، سب کے ماس گوشت کو نوش لیتی ہے. تو اللہ رزق دے تو جھکو، اٹھو نہیں جھکو. سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو اپنی ٹھوڑی یہاں لگا لیتے تھے، یہاں یوں کرتے تھے کہ اللہ سب تیری عطا ہے، میری کی سب تیری عطا. یوں ہو جاتا تھا. میری طرف سے آپ 10,000 نوکر رکھو، یہ نہ کرواؤ، یہ نہ کرواؤ. یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ عجب کی نشانی ہے، یہ فرعونیت کی نشانی ہے. میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ہمارے گھروں کی طرح نہیں تھا کہ نوکر کے برتن الگ ہیں اور ساتھ کے برتن الگ ہیں. نوکر کی پیالی الگ ہے اور ساتھ کی پیالی الگ ہے. بھائیو اللہ دے تو زمین کی طرف جھکو، زمین کی طرف جھکو. سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ فرمائیں گے خوش ہو، راضی ہو. اور میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. ارے ایک بادشاہ سے بات کرنے کے لیے لوگ ایمان کے سودے کر دیتے ہیں، غیرتوں کو سلا دیتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے کے لیے اپنے ضمیر کو ذبح کر دیتے ہیں. آج کائنات کا شہنشاہ آپ سے بات کر کے پوچھ رہا ہے خوش ہو، راضی؟ حل رضیتم، میرے بندو خوش ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك. یا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے وہ دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں. اب ساری جنت اللہ پر جب نظر پڑے گی ہر شے بھول جائے گی. تو اللہ کہیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں. تو پریشان ہو کر کہیں گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذلک، جنت تو ودو کیڑی شے؟ جوانی ملی بڑھاپا گیا، زندگی ملی موت گئی، محبت ملی نفرت گئی، عروج ملا زوال گیا، محبتیں ملی لڑائیاں جھگڑے گئے، مال ملا فقر گیا. اب اور کیا چاہیے؟ سونے چاندی کے محل ملے، دودھ شہد شراب پانی کے دریا، نہریں نہیں ہیں دریا ہیں، دودھ شہد شراب پانی کے دریا ہیں، اور ایک نہیں بے شمار ہیں. اور یہ گارے مٹی کے گھر نہیں ہیں، ایک اینٹ زمرد کی، ایک یاقوت کی اور ایک موتی کی، ایک چاندی کی ایک سونے کی.
بیچ میں گارا مشک ہے، گھاس زعفران ہے، اور چھت اللہ کا عرش ہے۔ یا اللہ سب کچھ تو دے دیا، اور آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں۔ یہ سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی ہے۔ اللہ کہیں گے کرو۔ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت، ہم نے جو سجدے کیے نا بڑی غفلت کے سجدے کیے، بن دیکھے کیے، آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ دیکھا نہیں تھا۔ از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے، اللہ دیکھے بغیر تیرے اوپر قربان ہوئے، سولیوں پہ لٹکے، آروں سے چرے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تو کیا ہستی ہے، اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کرتے ہوئے۔ میرا اللہ کیا فرمائے گا؟ قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ سجدے لاہور میں تھے، ختم، ہٹا دیے۔ طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے، ماتھے بھی ٹیکے، ختم۔ الآن افضیتم الی روحی و کرامتی، اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے میں۔ دنیا میں تمہاری میری نسبت تھی آقا اور غلام کی، عبد اور معبود کی، تم غلام میں آقا، تم عبد میں معبود، لیکن دنیا اب کیا ہے؟ اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میز۔ جنتی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی ہے۔ اللہ کہیں گے کرو۔ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت، ہم نے جو سجدے کیے نا بڑی غفلت کے سجدے کیے، بن دیکھے کیے، آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ دیکھا نہیں تھا۔ از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے، اللہ دیکھے بغیر تیرے اوپر قربان ہوئے، سولیوں پہ لٹکے، آروں سے چرے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تو کیا ہستی ہے، اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کرتے ہوئے۔ میرا اللہ کیا فرمائے گا؟ قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ سجدے لاہور میں تھے، ختم، ہٹا دیے۔ طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے، ماتھے بھی ٹیکے، ختم۔ الآن افضیتم الی روحی و کرامتی، اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے میں۔ دنیا میں تمہاری میری نسبت تھی آقا اور غلام کی، عبد اور معبود کی، تم غلام میں آقا، تم عبد میں معبود، لیکن دنیا اب کیا ہے؟ اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف۔ جاؤ سب چھٹی ہے، کچھ نہیں ہے، بس کھاؤ پیو۔ اوہو، اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تیرا دیدار چاہیے، بس دکھاتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کچھ اور کام بھی ہیں، تو تم ایسا کرو جمعے آ جایا کرو، ہماری محفل ہوگی، ہماری مجلس ہوگی، ہماری بات ہوگی، ہماری گفتگو ہوگی۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں چاہیے، بس اپنا آپ دیکھا گا، نہیں جاؤ جمعے کو آؤ، جمعے کو۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، جنت الفردوس والے، ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، وہ صبح بھی رب کا دیدار کریں گے اور شام بھی رب کا دیدار کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ باقی جنت والوں کو تو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔
ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، دیدار عام ہے دنیا کے لیے اور دیدار خاص ہے ابو بکر کے لیے۔ دیدار عام کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو پتہ نہیں دیدار خاص اللہ کا ابو بکر کے لیے کیا ہوگا۔ بھائیو بہنوں، یہ زندگی کی معراج ہے، جو اللہ کو راضی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کامیاب ہے۔ وہ جھونپڑے سے جنازہ اٹھے یا شاہی محل سے جنازہ اٹھے، وہ کامیاب ہو گیا۔ زبیدہ 3 بر اعظم کی ملکہ، 3 بر اعظم کی ملکہ، اس کو خواب میں کسی نے دیکھا، فوت ہو گئی تھی۔ تو خواب کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جو میں نے مکہ والوں کے لیے نہر کھدوائی تھی، اس کی پہلی کدال کے پڑتے ہی میری بخشش ہو گئی تھی۔ وہ 3 بر اعظم کی ملکہ ہو یا 3 مرلے کے مکان کی غریب سی خاتون ہو، اگر اللہ راضی ہو گیا ہے مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قوم بڑا خطرناک ہے۔ اس گھاٹی سے گزرنا ہے، گزر کے اللہ تک پہنچنا ہے، گزر کے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے بھی تڑپتے گئے اور اللہ کو راضی کرنے والے بھی تڑپتے گئے کہ پتہ نہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی، 22 لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی، اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا، مہینے میں 1 دن گوشت کھانا ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے، اور سخت لباس پہننا ہے۔ تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے، کوئی خادم ہو، کوئی غلام ہو، کوئی لباس اچھا ہو، کھانا اچھا ہو۔ آپس میں بات، اچھا بھی کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے، کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا کون بات کرے؟ تو سارے ڈر کے کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے۔ اچھا بھائی کون بات کرے؟ چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، حضرت حفصہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں، چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے، پروٹوکول بھی دیں گے۔ تو ایک بیٹی ہیں حضرت حفصہ، یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی کا کہو۔ کہ اللہ کے نبی کا دور تھا، دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے، پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی، وہ بھی فقر میں چلے گئے۔ اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اور آپ اسی فقیری پر ہیں۔ ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے۔ فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر ان کے آنسو بھر آئے، پھر فرمایا میری بیٹی حفصہ، میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں، تو بتا، تو گھر والی ہے۔ زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا، کبھی 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم، کا جی نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ تمہیں پتہ ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے، کا جی شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، کا جی اچھا تمہیں پتہ ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا، تمہاری الماریوں میں تمہاری بیگمات کے 200 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، تمہارے 50 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں۔ جس کے چہرے کی رب نے قسم اٹھائی والضحی، جس کی زلفوں کی رب نے قسم اٹھائی واللیل اذا سجا، جس کے بول کی رب نے قسم اٹھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی وہذا البلد الامین، جس کی کتاب کی اللہ نے قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید، جس کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل کو اتارا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، جن کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی،
جن کو احترام سے پکارا یا ایھا الرسول، جن کو محبت سے پکارا یا ایھا المزمل، جن کو لاڈ سے پکارا یا ایھا المدثر، جن کو جنت کی چابی پکڑائی الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا پکڑایا کہ بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، جن کے لیے مقام محمود کو تیار کیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جن کے طفیل حساب شروع کرنے کا اعلان فرمایا، جن کے طفیل پل صراط سے پار ہونے کا اعلان فرمایا، جن کے صدقے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ جن کے گھر کو اہل البیت قرار دیا، جن پہ درود پڑھنے کا حکم دیا، جن کے بچوں کو حسن حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، جن کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا، جن کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا، مرنے سے پہلے 1,24,000 کی جنت کی خوشخبریاں سنائیں، جن کو راضی کرنے کا میں کیوں بیان کر رہا ہوں، میاں احسن آصف نے کیوں بیان کروایا ہے کہ ہماری ماں کے لیے کچھ ثواب پہنچ جائے، اور ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری بھی اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی، بھاگتے ہوئے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تو تینوں کوئی نہ یہ آکھا بھی دوڑا لا دے، میں تو آگے میری آگے گل سن جا، تو دوڑ کیوں لائی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے، میں اس لیے دوڑا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ اور وہ رب جو کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی ہوں۔ دار جمیل سنبھل کے بیان کری، میں ویندا لوگاں دی واہ واہ تو چکر نہ کھا جا، مجھے نہیں پتا، ساری زندگی تھک تھک کے گزاری، ہڈیوں میں بھی درد بیٹھ گیا، اور اللہ قیامت کے دن اگر کہہ دے تو سارا اپنی چودرواز سے کیتے تو اللہ سچ ہے، میں جھوٹ، دفع کر دو اس کو، اللہ سچ ہے۔ ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی، ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی۔ میں نے گمنامی کا دور بھی دیکھا ہے، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں اینٹ کے سرانہ بنا کے سوتا تھا، میں رات کو بستر لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا اپنا بستر، جو اس وقت تھوڑے سے لوگ آتے تھے تو میں رات کو چکر لگاتا، تو جن لوگوں کے پاس بستر نہیں ہوتا تھا کسی کو سرانہ دے دیتا، کسی کو چادر، کسی کو دری، کسی کو کھیس، ویا سامنے برانڈا جے اتھے آ کے رکھ دے وجے، اور میں ایک اینٹ اٹھاتا اور اس پر اپنا چھوٹا سا رومال رکھ کے اینٹ کا سرانہ بنا کے میں سو جاتا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو مجھے غالب گمان تھا کہ میرا کام بن جاتا، لیکن آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ مجھ پر آس رکھتے ہیں، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اتنی بڑی ہستی، حفظہ تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا، کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہونے سکنے پائے، ہونے سکنے پائے، علی گلین میں آ جانا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے، اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی، اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو، ساڈا سیٹ اپ ویکھو، ساڈا سٹیٹس ویکھو۔ لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر
کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے۔ کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو، اس دھوکے کے گھر کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس مٹ جانے والی کائنات کو، اس دھوکے باز بڑھیا کو، اس مکار بڑھیا کو، اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ کیا ہے؟ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا۔ جاؤ قبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں، جہانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو، اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ سنسان، اے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس پر جہانگیر مر مٹا، ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں، دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے۔ تجھے یاد ہے حفظہ، میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے؟ کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا۔ تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا؟ کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی۔ کا اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہ لگائی تھی، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے۔ کہ نہیں حفظہ اسے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی۔ یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک ہے۔ کہ تو اب تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی منزل تھی، ایک ان کی راہ تھی، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیٹ میں، تو اب گرے تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف نے لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی۔ اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنکھوں سے باہر نکل گیا، کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کہ اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی۔ کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامد اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے، جس دن انتقال ہو رہا ہے۔ گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔